محمد علی مرزا نے جان بوجھ کے یہ بات نہیں کہی ہوگی، ٹھیک ہے، میں یہ کہتا ہوں، لیکن آپ کے خلاف غصہ اتنا ہے، اور یہ غصہ کس وجہ سے ہے؟ کیا لوگ ویسے ہی آپ سے حسد کر رہے ہیں؟ جی نہیں، آپ نے بولا نا، آپ نے لوگوں کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ جی آپ نے جب شیعوں کے بارے میں اچھا بولا ہے تو آپ نے 2 جملے اچھے بولے ہیں، 8 جملے آپ نے برے بولے ہیں۔ آپ نے دیوبندیوں کے خلاف اگر 2 جملے اچھے بولے ہیں، 8 برے بولے ہیں۔ آپ نے ہر جگہ اپنا ایک دشمن بنایا، لوگوں کو اپنے خلاف کیا۔ جی اب ہوا کیا کہ جب آپ سے غلطی ہوئی تو جی اب کوئی بھی یہ ماننے کو تیار نہیں کہ آپ سے غلطی ہوئی۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے میں نے بہت سارے بیانات سنے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان مسالک کے بابوں کو جو ہے وہ ایکسپوز کیا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا کہ دیوبندیوں کیا ان کی کتابوں میں، بزرگوں کی کتابوں میں کفریہ عبارتیں ہیں، اشرف علی رسول اللہ، اس کو میں نے ایکسپوز کیا، اور اسی طرح بریلویوں کی کتابوں میں ہے چشتی رسول اللہ، اور ان کے علماء نے تعویلیں پیش کی ہیں، ان کفریہ عبارتوں کی مذمت نہیں کی، نہ ان کو کتابوں سے نکالا۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اہل تشیع جو علماء طبقہ ہے وہ میرے خلاف اس لیے ہوا کیونکہ میں یا علی مدد کو شرک سمجھتا ہوں، یا علی مدد کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں قرآن و سنت کی بات کرتا ہوں اور جو میرے سامنے کتابیں پڑھی، بخاری، مسلم، صحاح ستہ کی اور قرآن مجید، میں تو اس سے بات کرتا ہوں۔ تو اب جب اس سے کوئی بندہ بات کرے گا تو obvious سی بات ہے وہ ان بابوں یا ان بزرگوں یا ان علماء کے دین کو بچا نہیں سکتا۔ اگر آپ کہیں کہ کسی کافر کے قول کو نقل کرنے سے توہین ہوتی ہے، اگر آپ یہ کہیں کہ کسی مشرک اور مستشرک کے قول کو نقل کرنے سے توہین ہوتی ہے تو یہ توہین نہیں ہوتی، توہین نہیں۔ ہاں، بیان کرنے والا احتیاط سے کام لے، بیان کرنے والا محتاطانہ لب و لہجہ اختیار کرے، بیان کرنے والا جب بیان کرے تو ایسے نہ لگے کہ یہ خود بیان کر رہا ہے۔ جس طریقے سے یقین جانے میرا وجود ڈر رہا ہے اس بات کو لے کر کہ میں مصطفیٰ کے ساتھ لفظ توہین آگے پیچھے لگا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ناظرین سامعین، آپ کا میزبان جنید الرحمن حاضر خدمت ہے۔ ناظرین سامعین، میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ آج کا موضوع انتہائی حساس ہے، اور آج کا موضوع حساس اس لیے ہے چونکہ ہم گزشتہ کئی دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے سوشل میڈیا پر بہت بڑی ایک کنٹروورسی چل رہی ہے، اور وہ کنٹروورسی کس حوالے سے چل رہی ہے کہ آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں، اور اس حوالے سے آپ نے مختلف جرنلسٹ، مختلف علماء کی رائے دیکھی ہے اور اس کو سمجھا بھی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں توہین رسالت کے حوالے سے، اور توہین رسالت کا جو الزام لگا ہے وہ پاکستان کے ایک معروف مذہبی اسکالر ہیں جو ان کا تعلق جہلم سے ہے، انجینئر محمد علی مرزا صاحب۔ تو اس کنٹروورسی کے حوالے سے بھی آج ہم ڈسکس کریں گے، اور ہم توہین رسالت کے حوالے سے جو 295C قانون ہے اس حوالے سے بھی ہم اس کی تفصیلات علماء کرام سے لیں گے۔ تو ہم نے یہ خصوصی پروگرام ترتیب دیا ہے تاکہ عوام الناس کو اشتعال انگیزی سے، عوام الناس کو جذباتی پن سے بچایا جائے، اور وہ علماء کرام کی بات کو، علماء کرام کے دلائل کو قرآن و سنت کی روشنی میں غور و فکر کے ساتھ سنیں، دیکھیں، سمجھیں، اور اس کے بعد عمل پیرا ہوں۔ تو ہمارا جو چینل ہے اس کا مقصد اپنی اور عوام الناس کی اصلاح ہے۔ تو ہم توہین رسالت کے حوالے سے جو کنٹروورسی چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ انجینئر صاحب نے کسی جرنلسٹ میاں عمران ارشد ہیں، ان کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کی تھی ماضی میں، اور انہوں نے کہا تھا اس جملے کے اندر، میں وہ جملہ خیر یہاں رپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا، وہ ایک گستاخانہ عبارت ہے، اور کہا یہ تھا کہ عیسائی جو ہیں وہ رسول اللہ کے بارے میں فلاں عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو آج ہم علماء کرام سے یہ بات پوچھیں گے کہ کیا عیسائی واقعی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں؟ کیونکہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب اور ان کے فین فالوورز کا یہ کلیم ہے
کہ عیسائی جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماضی میں گستاخیاں کرتے آئے ہیں. اب ہم ہر عیسائی کی بات نہیں کر رہے، لیکن ان کا ایک خاص طبقہ کرتا ہے. کارٹونز بنانا، رسول اللہ کی توہین کرنا، اور اس کے بعد رسول اللہ کے پر وہ ایمان نہیں لاتے اور ان کے انکاری ہیں. اگر ایسا ہوتا کہ وہ رسول کو مانتے، رسول کو اللہ کا آخری نبی مانتے، تو وہ رسول اللہ پر ایمان لاتے. تو یہ انجینئر صاحب اور ان کے فالوورز کا کلیم ہے. اب دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوسرا جو طبقہ ہے وہ انجینئر صاحب کو گستاخ رسول کہتا ہے، اور پھر ان پر 295C کا مقدمہ درج ہے. اور اب تک جو اطلاعات ہمیں ملی ہیں، کل میں ارشاد بھٹی صاحب کا ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں انہوں نے بتایا کہ راولپنڈی کی عدالت میں ان پہ توہین رسالت کا کیس درج ہو گیا اور ان کی پیشی ہوئی ہے. اب اس بات میں کتنی سچائی ہے، کیا معاملات ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جو انتظامیہ ہیں جن سے ہمارا رابطہ ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ انجینئر صاحب خیر و عافیت کے ساتھ ہیں اور وہ بہت جلد باہر آ جائیں گے، اور جو توہین رسالت کا جو مقدمہ ان پر درج ہوا ہے وہ سراسر جھوٹ پر مبنی ہے. انجینئر صاحب گستاخ رسول نہیں ہیں. اس حوالے سے ہم نے مفتی طارق مسعود صاحب کا بھی بیان دیکھا کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا کہ انجینئر صاحب جو ہیں البتہ ان سے ہمارا شدید اختلاف ہے، لیکن اس عبارت کے متعلق جو انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ میں کہی تھی، ایک خاص جملہ کہا تھا، اس سے وہ گستاخ رسول ثابت نہیں ہوتے. تو یہ کیا معاملات ہیں، اور پھر توہین رسالت کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کا قانون کیا ہے، اس حوالے سے آج ہم علماء کرام سے بات چیت کریں گے. تو ہمارے ساتھ جو پینل بیٹھا ہے وہی پینل جو ہمارے پروگرام کی ہمیشہ زینت بنتا ہے، اور جس کے بنا پر آپ ان کے پروگرامز کو ہمارے چینل پر بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. تو آج ہم نے آپ کی خواہش پر اسی پینل کو دوبارہ جو ہے وہ مدعو کیا ہے، اور وہ آج اس حساس موضوع پر انشاءاللہ ایک بڑی جامع اور مفصل گفتگو کریں گے. تو میں اپنے مہمان کی طرف جاتا ہوں. سب سے پہلے ہمارے مہمان ہیں اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے ایک ممتاز عالم دین مفتی عبدالباقی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ خیریت سے ہیں؟ بہت اللہ کرم، آپ ٹھیک ہیں؟ دوسری ہماری ایک اہم شخصیت ہیں ہمارے پروگرام کی، ہمیشہ یہ بھی زینت بنتے ہیں. آج الحمدللہ ان کے ساتھ ہمارا تیسرا پروگرام ہے. مکتبہ اہل تشیع سے تعلق رکھتے ہیں، فقہ جعفریہ سے ان کا تعلق ہے. آپ کے ہر دل عزیز، ہمارے ہر دل عزیز قبلہ علامہ دلشاد علی مہدوی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ قبلہ خیریت سے ہیں؟ دعائیں آپ کی، آپ مزاج اچھے ہیں الحمدللہ، آپ کی دعائیں. تو قبلہ آپ دونوں حضرات جانتے ہیں کہ آج کا موضوع انتہائی حساس ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ عوام الناس کو آج پراپر گائیڈنس دیں. تو قبلہ سب سے پہلے میں مفتی عبدالباقی صاحب سے شروع کروں گا. میرا آپ سے پہلا سوال ہے مفتی عبدالباقی صاحب کہ یہ جو کنٹروورسی چل رہی ہے، تو سب سے پہلے آپ یہ ہمیں کلیئر کیجئے، آپ کی تحقیق کیا کہتی ہے کہ کیا واقعی عیسائی رسول اللہ کی توہین کرتے ہیں، یا ان کے لٹریچر میں ایسا کچھ لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر آئے گا اور وہ دعوے نبوت کرے گا تو معاذ اللہ ان کے مطابق دجال ہوگا؟ ایسی کوئی روایت عیسائیوں کی؟ ذرا رہنمائی فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عیسائی لٹریچر کا اس قدر گہرائی سے مطالعہ میرا نہیں ہے کہ جس پر میں یہ بات کہہ سکوں کہ انہوں نے کہاں لکھا. یہ تو آپ جب کسی ایک مخصوص زاویے سے تلاش کرنے جاتے ہیں تو ہم پھر لٹریچر پہ چلے جاتے ہیں. جہاں تک یہ بات کہنے کا تعلق ہے تو جو کہنے والا تھا اس نے خود ہی اگلے وضاحت میں یہ بات کہہ دی تھی کہ میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ دجال سے مراد یہاں دھوکے باز ہے. اور چونکہ عیسائی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے اور ان کی باتوں کو صحیح نہیں سمجھتے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کو جھوٹا سمجھتے تھے، دھوکہ دہی دینے والا سمجھتے تھے. تو عیسائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے ہیں، یہ تو واضح بات ہے. اگر وہ مان لے تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ جو ہے وہ 3 لوگوں کو دگنا اجر دیں گے. ایک وہ عیسائی جو عیسیٰ پر مکمل ایمان لے آیا اور وہ احکامات جو انجیل کے تھے اس پر پورے اس نے اعمال کا عمل کیا، اور پھر وہ میرے دین کی تبلیغ جب اس تک پہنچی تو اس نے میرے دین پر بھی وہ ایمان لے آیا، تو اس کو اللہ دگنا اجر دیں گے. یعنی کہ ایک اجر اس کو عیسائیت کا بھی ملے گا کیونکہ وہ بھی دین برحق تھا، اور پھر میرے دین پر بھی عمل کرنے کا اجر ملے گا.
لیکن موجودہ زمانے میں تو اب ایسا کچھ نہیں ہے. اب تو عیسائیت کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا دین ہے جو منسوخ ہو چکا ہے. لہٰذا اب جو آدمی مسلمان ہوگا تو ہی اس کے عمل کی ایک ویلیو ہوگی, ورنہ ویلیو نہیں ہوگی. باقی دیکھیں, ایکسٹریمزم کے حد تک جانے والے لوگ ہر مذہب ہر مسلک میں موجود ہیں. آپ وہاں مطلب وہ تو عیسائیت تو باہر کی چیز ہے نا, وہاں ایسے بھی لوگ ہیں جو قرآن مجید کو بالکل ببانگ دہل جو ہے وہ آگ لگا رہے ہیں, اور ہمارے کچھ ناعاقبت اندیش اور برباد اور آخرت سے گرے ہوئے لوگ مسلمان ہو کے بھی قرآن کو اس لیے آگ لگاتے ہیں تاکہ بیرون ممالک میں جو ہے نا ان کو اسالم ملے, ان کو جو ہے وہاں کی نیشنلٹی ملے. اور وہ ایسے جو ابھی کل ہی ہمارے سامنے ایک مضمون آیا کہ کچھ ایسی سوسائٹیز ہیں جو کہ بیرون یعنی کہ مغربی ممالک میں بنی ہے, جن کا نام ہی ایکس مسلمز ہے. ایکس مسلمز یعنی وہ پہلے باقاعدہ مسلمان تھے. اور میں نے یہاں تک سنا کہ انگلینڈ میں اس ایکس مسلم سوسائٹی جو ہے, اس تنظیم میں 4 بھائی ایک ساتھ شامل ہوئے, اور وہ چاروں دارالعلوم سے باقاعدہ فاضل عالم ہیں. اور اس میں جو جانے والے ہیں وہ ایسا نہیں کہ غریب طبقہ ہے, نہیں, غریب طبقے کو الحمدللہ اپنے ایمان کی بڑی فکر ہوتی. یہ جانے والے انجینئر, ڈاکٹر, MBA ایسے لوگ ہیں کہ ان کے دماغ میں شیطان جو ہے وہ وسوسے پیدا کرتا ہے. پھر ان وسوسوں کے جوابات کے لیے وہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ آپ کے ہر وسوسے کا جواب میرے پاس نہیں ہوتا, تو پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وسوسے کا جواب نہیں ہے, لہٰذا وہ اسلام چھوڑ دیتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عیسائیت میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں. کسی خاص فرد کا, کسی خاص سوسائٹی کا کوئی ایسا قول ہو تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن عمومی طور پر عیسائیت میں ایسا کانسیپٹ کہ وہ اللہ کے نبی کو دجال سمجھیں, ایک ہے نا وہ نبی نہیں ہے, یہ ایک الگ بات ہے. ایک یہ کہ وہ ان کو دجال سمجھے, ایسی بات میرے علم میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, آپ سمجھتے ہیں, صرف مختصر بتا دیجیے گا کہ انجینئر صاحب کی جو پوڈ کاسٹ میں وہ جملہ تھا, اس سے وہ ان پر 295C قانون لاگو ہوتا ہے, کیا وہ گستاخ رسول ثابت ہوتے ہیں؟ یہ تھوڑی رہنمائی کریں. دیکھیں میں عرض کروں, ایک تو یہ معاملہ اس وقت عدالت میں ہے, اس پر ہم بات نہ ہی کریں تو بہتر ہے. ٹھیک ہے. اور جہاں تک بات ہے کہ کسی شخص نے کوئی بات کی تھی تو ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا واقرب للتقوی, کسی کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کرے کہ تم اس کی بیجا مخالفت کرو. جب طارق مسعود صاحب سے غلطی ہوئی تھی, حالانکہ بولے تھے, لیکن ہم نے بھی یہ کہا تھا کہ بھائی وہ چاہتے کچھ اور بولنا تھے, بول کچھ اور گئے. ہو سکتا ہے انجینئر محمد علی مرزا کچھ بولنا چاہتے تھے, کچھ چیز کو ایکسپلین کرنا چاہتے تھے. میں نے گزشتہ دنوں اپنے ایک پیج پہ یہ بات کی تھی, میں نے کہا دیکھیں یہ جو جتنے لوگ بھی 295C پر خوش ہو رہے ہیں کہ انجینئر مرزا پر لگی ہے, آپ کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان پوڈ کاسٹوں پر بھی ہمارے 295C کبھی کوئی لگا سکتا ہے, کیونکہ ہم بول رہے ہوتے ہیں. کبھی کبھار میں اور شاہ صاحب جو غصے میں آ جاتے ہیں. ایک تو ہمارے وہ جو تیجانی صاحب ہیں, ان کا تو ویسے بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے, تو بول دیتے ہیں زبان سے. انہوں نے تو ایک وہ پوڈ کاسٹ میں کتاب بھی پھینک دی تھی بخاری کی, مفتی فضل ہمدرد کے ساتھ میں. تو اب کوئی آگے اس پہ, تو میں نے کہا بھائی یہ خوشی کی بات نہیں ہے کسی کے لیے. یہ ایک تلوار ہے جو شیعہ کے گلے پر بھی لٹکی ہوئی ہے, سنی کے گلے پر بھی, ہر ایک کے. یہ خوش ہونے کی بات نہیں ہے. ایک آدمی نے کہہ دیا, اس سے وضاحت لو کہ یار تم نے یہ کیوں کہا. اگر وہ کہہ دے جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, میں توبہ کرتا ہوں, تو اگر ایک آدمی نعوذ باللہ کفر بھی کرتا ہے تو بھی 3 دن کے اندر مرتد کو بھی موقع دیا جاتا ہے کہ تم توبہ کر کے واپس اسلام میں آ جاؤ. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا, میرا یہی سوال ہے علامہ قبلہ دلشاد علی مہدوی صاحب سے کہ قبلہ یہ بتائیے گا کہ آپ کی تحقیق کے مطابق کیا عیسائی اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں, اور پھر تھوڑا سا یہ وضاحت کیجیے گا کہ پاکستان میں جو 295C کا جو قانون ہے اور جو مکتب تشیع ہیں, ان کا کیا نظریہ ہے گستاخ رسول کے حوالے سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. قال اللہ سبحانہ وتعالی فی شأن المصطفی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ بہت ہی عمدہ سوال کیا آپ نے اس ہستی کے بارے میں کہ جس کے متعلق قرآن مجید اس آیے مجیدہ کے سائے میں اور روشنی میں بتا رہا ہے کہ پروردگار عالم الذات پر درود و سلام پڑھ رہا ہے، بھیج رہا ہے۔ جہاں تک بات توہین رسالت کی ہے اور توہین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پیشوند اور پسوند توہین نام مصطفیٰ کے ساتھ بھی بہت عجیب لگتا ہے کہ ہم پیشوند کر کے توہین کے ساتھ لفظ مصطفیٰ کہیں یا مصطفیٰ کے بعد لفظ توہین لائیں، یہ بھی بہت ہی عجیب معاملہ ہے۔ ہمارے خیالات توہمات سے پرے یہ فکر ہونی چاہیے کہ کہیں کوئی سوچ سکتا ہو کہ نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جس پر ہماری کروڑوں جانیں قربان ہوں، ہمارے ماں باپ قربان ہوں، کہ وہ ان کی توہین کریں۔ باقی جہاں تک رہا عیسائی لٹریچر کا معاملہ، دیکھیے ہمارا معاملہ تو یہ ہے نا کہ حضرت عیسیٰ ہمارے نبی ہیں، بے شک، اور حضرت عیسیٰ کی نبوت کا انکار گویا کہ خود رسول خدا کی نبوت کا انکار ہو جاتا ہے۔ ہم پابند ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا احترام کریں، تعظیم کریں، فقط احترام نہیں، تعظیم، کیونکہ تعظیم کا تعلق عقیدے سے ہوتا ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے کہا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی طرف سے نمائندہ افراد ہیں، انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، اوصیاء ہیں، ان کی تعظیم کا حکم ہے۔ ہم تو پابند ہیں کہ حضرت عیسیٰ، ان کی والدہ ماجدہ طاہرہ زکیہ، جس کے لیے پروردگار عالم نے طہارت کا بیان کیا، تو ان کا نہ فقط احترام کریں بلکہ تعظیم کریں۔ درمیان میں جبرائیل امین آتے ہیں تو وہ ہستی ہیں جن کے ذریعے سے پروردگار عالم نے اپنے نبی مکرم پر وحی نازل کی، قرآن کو نازل کیا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمارے ہاں تمام انبیاء کا احترام، تعظیم واجب و ضروری ہے، مگر ہم جس نبی پر ایمان رکھتے ہیں وہ خاتم النبیین ہیں، ان پر نبوت تمام ہوتی ہے، اور ان پر ایمان کا مطلب تمام انبیاء پر ایمان کا مطلب ہے۔ جہاں تک کہ عیسائی لٹریچر کی بات ہے، جہاں تک یہودی لٹریچر کی بات ہے، تو ان میں تو یہ باتیں پائی جاتی ہیں۔ جیسے ابھی میرے پاس یہ ڈاکومنٹ موجود ہے کہ ایک شخص ہے جس کا نام یوحنا دمشقی ہے، اس نے اسلام پر جب کتاب لکھی اور کچھ بولنا چاہا تو وہی لفظ جس کو آپ کوڈ کر رہے ہیں، وہ لفظ لکھ کر کہا اس کی کارستانیہ، یعنی یہ الفاظ موجود ہے۔ اگر آپ کہیں کہ کسی کافر کے قول کو نقل کرنے سے توہین ہوتی ہے، اگر آپ یہ کہیں کہ کسی مشرک اور مستشرک کے قول کو نقل کرنے سے توہین ہوتی ہے، تو یہ توہین نہیں ہوتی، توہین نہیں۔ ہاں، بیان کرنے والا احتیاط سے کام لے، بیان کرنے والا محتاطانہ لب و لہجہ اختیار کرے، بیان کرنے والا جب بیان کرے تو ایسے نہ لگے کہ یہ خود بیان کر رہا ہے۔ جس طریقے سے یقین جانے میرا وجود ڈر رہا ہے اس بات کو لے کر کہ میں مصطفیٰ کے ساتھ لفظ توہین آگے پیچھے لگاؤں۔ بالکل صحیح۔ ذات مصطفیٰ اس سے اعلیٰ و عرفہ ہے۔ بے شک۔ باقی رہا آپ کا یہ سوال کہ 295C کا جو قانون ہے، آغا بھی اس بات کی تائید فرمائیں گے کہ بعض جرم ایسے ہوتے ہیں جس میں پورا معاشرہ مضطرب ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اس لیے قرآن نے کہا ہے کہ فتنہ قتل سے زیادہ شدید ہے، الفتنۃ اشد من القتل۔ جس ہستی پر ہمارا ایمان ہے، جو ہستی ہمارے دین کی پاسبان ہے، پاسدار ہے، اس ہستی کے متعلق کوئی بھی اشارتاً کنایتاً گفتگو کرے گا، پورے معاشرے میں اضطراب پیدا ہو جائے گا، اور ہونا چاہیے، ایمان کا تقاضا یہ ہے۔ اس میں اہم بات یہ ہے کہ ہم خود
اس بات پر توجہ کریں کہ خود ریاست ذمہ دار ہے، جو ملزم ہے اس پر الزام کو ثابت کرے، الزام کے ثابت ہو جانے کے بعد وہ مجرم ہوگا، جب وہ مجرم ہو تو بعد میں اس کی ثوابدید پر ہے کہ اسے تا حیات قید رکھتی ہے یا اسے پھانسی دیتی ہے، وہ جرم کی نوعیت اور وہ تمام معاملات. وگرنہ قرآن مجید نے خود ارشاد فرمایا ہے، خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. رسول خدا کی عزت کا حکم بھی ہے، اس کی تعظیم بھی کرو اور اس کے احترام اور اس کے وقار کا خیال بھی رکھو. وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام خداوند متعال کا ذکر کرو، تسبیح کرو. یہ وہ ہستی ہے کہ جس کے لیے سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا مؤمنوں کی صفت بیان کرتے ہوئے کہ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اولئک هم المفلحون. مؤمنین کی فلاح اس میں ہے کہ وہ نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھ نازل ہونے والے نور کی اتباع کرتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں. فلاح اور کامیابی ہی ان کی اسی میں ہے. تو یہاں پر یہ تو طے شدہ بات ہے، سنی، شیعہ، دیوبندی، وہابی، اہل حدیث، میں نہیں سمجھتا کوئی بھی اس بات پر ذرہ برابر بھی کمپرومائز کرے کہ خدا نخواستہ خاکم بدہن نبی خدا کی عظمت میں کوئی کمی کرے، کوئی وقار میں کمی کرے. توہین کسے کہتے ہیں؟ نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا نخواستہ خاکم بدہن کوئی ان کی شان کے مطابق کلمات نہ کہے، لفظ میں نہیں کہنا چاہتا، سب ٹھیک ہے، شتم، سب. یہ تو مغربی کلچر نے ہمیں دکھایا ہے، ڈینمارک سے یہ باتیں شروع ہوئی ہیں. نبی خدا کی توہین، اس پر بڑے بڑے فورمز پر ہمارے لیڈروں نے بات کی کہ آزادی اظہار کا مطلب یہ کہاں ہے کہ آپ کسی کی توہین کرو. یہ توہین ہوتی رہی، کرتے رہیں گے، ان کے بڑے بڑے علماء کرتے رہے ہیں، ان پہ کتابیں لکھتے رہے، نبی خدا کے متعلق منسوب کر کے کہا کہ یہ انہوں نے مثلاً اپنی طرف سے باتیں گڑھی ہیں، اور وہ باقاعدہ لفظ ہے جس کی میں ترجمانی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو ہمیں بیان کرنے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے. اور میں کسی کا نام نہیں لے رہا، کلی طور پر ہمارا بیان ایسا ہو کہ سننے والے کو بلا وجہ اضطراب نہ ہو. دیکھیں قرآن مجید جو یہ حکم دیتا ہے نا کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ بِعَدْوًا بِغَيْرِ علم. جو کسی کو مقدس سمجھتا ہے نا اس کے احساسات اور جذبات کے ساتھ کھیلو نہیں. آپ زور سے اس کو گالی تو دے دو گے، ممکن ہے آپ کے احساسات کو تسکین ملے، مگر وہ سامنے والا آپ کی بات پہ قانے نہیں ہوگا، آپ کا دشمن ہو جائے گا. ٹھیک ہے، گالی، توہین، اسی لیے ہمارے تمام مراجع امام جعفر صادق ائمہ علیہم السلام یہ جملہ فرماتے ہیں، جو ہمارا دشمن، جیسے جو ہمارا مخالف ہے، دشمن بھی نہیں کہو، مخالف ہے، جو ہمارا مخالف ہے اور غیر مکتب والوں کے ہاں مقدس ہے، تمہیں اس کے توہین کی اجازت نہیں ہے. بالکل صحیح. توہین نہیں کرنی چاہیے. نبی خدا پر غلط الفاظ کے ساتھ اسے پکارنا توہین ہے. نبی خدا کے مقابل کسی نبی کی نبوت کو ماننا توہین ہے. نبی خدا جس بات کا حکم دیں جان بوجھ کر اس کا انکار کرنا توہین ہے. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو اس پر عمل نہ کرے، جو رسول دے اسے لے لو، جس سے منع کرے رک جاؤ، جو اس پہ عمل نہ کرے یہ توہین ہے. یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، معاف کیجیے آخری جملہ کہہ رہا ہوں اور اضافہ ہو رہا ہے کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. میرے حبیب یہ تب تک ایمان کے ذائقے کو چکھ ہی نہیں سکتے جب
تک اپنے اختلافات میں آپ کو اپنا حاکم نہ بنائے، اور جو آپ فیصلہ کریں اسے دل سے تسلیم کریں، تب یہ مومن ہے۔ اور اگر کوئی رسول خدا کے حکم اور فیصلے کو قبول نہ کرے تو یہ بھی توہین، یہ توہین کے زمرے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مکتب تشیع اختصاص رکھتا ہے، 12 امامی ہے، 12 اماموں کو مانتا ہے۔ ہمارے نزدیک جو ائمہ کو معاذ اللہ غلط الفاظ کے ساتھ، القاب کے ساتھ پکارتا ہے، وہ ناصبی ہے، اور وہ بھی توہین کرتا ہے بغیر کسی دو رائے کے۔ وہ متہم ہوا ہے اہل بیت کی توہین پر، ائمہ کی توہین پر۔ یہ ایک خاکہ تھا جو آپ کے سامنے۔ اچھا، میں مفتی عبدالباقی صاحب سے ایک بڑے اہم سوال کی طرف جا رہا ہوں۔ مفتی عبدالباقی صاحب، میں نے جب تھوڑی بہت تحقیق کی تو مجھے 2 روایات ملی، اور ایک ملی المعجم الاوسط میں، المعجم الکبیر صغرا کے اندر، اور امام حیثمی کی کتاب ہے مجمع الزوائد۔ اس میں ایک روایت ہے جو میں نے پڑھی، حدیث نمبر ہے 10,568، اور اس حدیث کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو انبیاء کی گستاخی کرے اسے قتل کر دو، اور جو صحابہ کو برا کہے اسے کوڑے مارو۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ حدیث ہے، یہ حدیث اکثر مرحوم مولانا جو رضوی صاحب تھے، خادم رضوی صاحب تھے، وہ بڑے جوش خطابت میں یہ تقریر میں یہ کہتے تھے، من سب نبی فقتلوہ، من سب نبی فقتلوہ۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس دلیل کی بنیاد پر جو قانون بنا ہے 295C کا، وہ بالکل صحیح ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے؟ ذرا رہنمائی فرمائیے۔ دیکھیں، جہاں تک حدیث کی بات ہے تو اس کو میں ذرا دیکھ لیتا ہوں، اس وقت مجھے اس کی تحقیق یاد نہیں ہے، میں دیکھ لیتا ہوں۔ باقی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی توہین، ہم گزشتہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ میرا ایک مضمون ہے، یہ 2018 میں نے 4 مضامین لکھے تھے جب یہ توہین رسالت کا معاملہ ہوا تھا، تو یہ 3 مضمون ہیں میرے۔ پہلا مضمون ہے عہد رسالت میں گستاخ رسول کی سزا، اس میں روایات ہے۔ دوسرا مضمون ہے صحابہ کا گستاخ رسول کو سزا دینا، اور تیسرا مضمون ہے علماء امت کی نظر میں گستاخ رسول کی سزا۔ یہ تینوں مضامین ہیں۔ اس میں پہلے مضمون میں وہ روایات ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں گستاخی ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خود اس گستاخ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا۔ یہ روایات ہیں۔ اس میں پہلی روایت جو ہے یہ بخاری شریف کی ہے 3031 جی، اس میں یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعب ابن اشرف کو، جو کہ ایک یہودی تھا اور گستاخ رسول تھا، اس کو قتل کرنے کے لیے باقاعدہ صحابہ کی جماعت بھیجی۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسری روایت ہے، یہ بھی بخاری شریف 3022 کی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ ابی رافع الیہودی، اس کی بھی یہی عادت تھی کہ گستاخی کرتا تھا۔ اس نے لڑکیاں رکھی ہوئی تھی جو اللہ کے نبی کی نعوذ باللہ حجوں کے لیے اشعار پڑھتی تھی، اس کو قتل کرنے کے لیے صحابہ کو بھیجا۔ تیسری روایت جو ہے یہ بھی بخاری کی 3044، ابن خطل ایک آدمی تھا جو کہ مکے میں تھا، اور وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی گستاخی کرتا تھا۔ جب آپ فتح مکہ کرنے کے لیے داخل ہوئے تو کسی نے آ کر کہا کہ ابن خطل متعلق باستار الکعبہ، اس نے کعبہ کا غلاف پکڑا ہوا ہے، کیا کرے؟ فرمایا وہیں پہ قتل کر دو۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کی روایت جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک ملعون جو ہے وہ گالیاں بکتا تھا، تو خالد بن ولید نے اس کو قتل کیا۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت تھی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتی تھی، تو اس کا جو آقا تھا وہ نابینا تھا، وہ بڑا منع کرتا تھا، وہ عورت رکتی نہیں تھی، تو اس نے اس کا منہ جو ہے وہ ڈاک کے اور اس کو قتل کیا۔ تو اللہ کے نبی نے اس کے خون کو معاف کر دیا کہ بھائی کوئی اس کا خون بہا نہیں ہے۔ ٹھیک۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں اگر کوئی آدمی ایسا ہوتا کہ جو گستاخی رسول کرتا تو اس کو قتل کیا جاتا تھا۔ ٹھیک۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی کے بارے میں پتہ چلا کہ اس نے گستاخی کی ہے، جی، تو جس کو پتہ چلا اس نے اس کے ہاتھ کاٹے، اس کی زبان کاٹی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم یہ نہ کرتے تو میں اس کو قتل کروا دیتا، اچھا، کیونکہ ہمیں یہ حکم ہے کہ جو نبیوں کی گستاخی کرے اس کو قتل قتل کر دو۔ لیکن
یہاں پر میں یہ بات عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس قتل کا حق جو ہے یہ صرف یا حاکم کو ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کے حاکم تھے. جی. ان کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے. جی. عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے. عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے. جی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ جی. تھے. حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے. جی. ان کو حق تھا کہ یہ اگر کوئی آرڈر دیتے تو ان کا قتل ہوتا. انفرادی طور پہ جنید کو، عبد الباقی کو، کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی آدمی کی گستاخی دے کے تو اس کو وہیں پہ قتل کر دیں. ٹھیک. یہ حق صرف اور صرف ایک حاکم وقت کو ہے، جی. خلیفہ وقت کو ہے، امیر وقت کو ہے، یا اس زمانے کا جو قانون ہوگا. ہم زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر میرے سامنے کسی کی گستاخی یقینی طور پر سامنے آ جائے تو گواہوں کی موجودگی میں ہم اس شخص کے بارے میں رپورٹ کروائیں، اور رپورٹ کے ذریعے سے جو ہے جو پروسیجر ہے جی. اس پروسیجر کو فالو کریں. جی. ہر آدمی آج کل جو ہمارے ہاں ہو رہا ہے کہ جہاں کسی کے بارے میں کوئی بات معلوم ہوتی ہے، جی. ہم اٹھ کے اور جناب والا کسی کو جلا دیا جاتا ہے، کسی کو مار دیا جاتا جی. ہے، کسی کا گھر جلا دیا جاتا ہے. شریعت نے کسی کو اس کی اجازت نہیں دی ہے. یا میں ایک عجیب روایت آپ کو بیان کروں گا، اس سے متعلق ریلیٹ نہیں ہے لیکن میں قانون کی ریلیٹ. جی. ایک صحابی نے اللہ کے نبی کے سامنے ایک بات آئی کہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہوا کہ خدا نخواستہ کوئی غیر مرد میرے گھر میں ہے، جی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی 4 گواہ لانے ہوں گے. بالکل صحیح. صاحب نے کہا یا رسول اللہ، میری غیرت گوارہ کرے گی کہ کوئی غیر مرد میرے گھر میں ہے اور میں 4 گواہ تلاش کرنے جاؤں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا للہ اغیر منک، اللہ کی غیرت تجھ سے بہت زیادہ ہے. اگر اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ 4 گواہ لاؤ گے تو تمہاری بیوی پر تمہاری جو ہے وہ گواہی ثابت ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. وہ نکلے وہاں سے آگے چلے تھے کہ ان کے قوم کا ایک آدمی چلتا ہوا آ رہا تھا کہ جی میں نے ایسا معاملہ اپنے گھر میں دیکھا. تو صحابی کہنے لگے کیا اللہ کی عجیب شان ہے، اللہ فوراً مبتلا کر دیتے. اب وہ آئے اللہ کے نبی کے سامنے پیش ہوئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا لعان کرنا ہے. لعان ہوتا ہے کہ بیوی عورت بھی قسم کھاتی ہے، مرد بھی قسم کھاتا ہے. تو یہ میں اس پہ عرض کر رہا تھا کہ ایک آدمی خدا نہ کرے کسی پر یہ وقت آئے کہ اپنے گھر میں کسی غیر مرد کو پاتا ہے تو بھی شریعت نے اجازت نہیں دی کہ آپ قتل کریں، بلکہ حکم کیا ہے 4 گواہوں کی موجودگی ورنہ لعان ہوگا. تو یہ جب معاملہ وہاں ہے تو یہاں بھی بہت ضروری ہوگا کہ کسی کے اوپر بھی کوئی الزام لگانے سے پہلے ہمیں اس بات کو یقینی کرنا ہوگا کہ ایک تو ہم اپنی ذات سے کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے کہ کسی کی جان چلی جائے، کسی کی عزت چلی جائے، کسی کا گھر چلا جائے. ہم قانون کو کبھی بھی ہاتھ میں نہ اٹھائیں. ٹھیک. اجی یہاں ایک نجی سوال ہے. میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جاوید احمد غامدی صاحب کی. انہوں نے کہا کہ قرآن مجید میں کہیں پہ بھی یہ واضح اللہ کا ارشاد نہیں ہے کہ گستاخ رسول کی سزا قتل ہے. قتل کا معاملہ جو قرآن مجید ہمیں گائیڈنس کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی معصوم شخص کا قتل ہوتا ہے تو اس کے قصاص میں اسے قتل کر دیا جائے. دوسرا ہمیں آتا ہے جو فساد فی الارض کرتا ہے، یعنی جو زمین میں فساد کرتا ہے، تو جب تک وہ قوم یا وہ لوگ جو ہے صلح پہ آمادہ نہ ہو تو ان کے خلاف قتال کریں. پھر ہمیں سزا کا جو ملتا ہے تعین وہ ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے تو اس کی سزا ہے، کوئی زنا کا جھوٹا الزام لگاتا ہے اس کی سزا ہے. تو قرآن مجید میں گستاخ رسول کی کوئی براہ راست سزا کا حکم نہیں ہے. قرآن مجید اس معاملے میں کوئی حکم صادر نہیں کرتا. پھر انہوں نے کہا کہ جو احادیث کے معاملات ہیں، احادیث کے معاملات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی زندگی سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے، میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کا بیان سنا. انہوں نے کہا کہ اسلام میں شریعت میں جو سزا ہے جو رسول اللہ نے ان لوگوں پر جو ہے وہ جاری کی کہ ان کو سزا دیا جائے اور قتل کیا جائے، وہ مرتدین تھے. یعنی اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہے. تو کیا آپ ان حضرات کی بات سے متفق ہیں کہ اسلام میں گستاخ رسول کی سزا نہیں ہے، مرتد کی سزا ہے؟ اس حوالے سے رہنمائی. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جاوید احمد غامدی صاحب یا ایسا جو شخص جو بھی یہ بات کہتا ہو کہ ہر بات ہمیں قرآن مجید ہی سے معلوم ہے، یہ اللہ کے نبی کی نبوت کے جو بنیادی اصول ہے اس کے خلاف بات ہے. اچھا. کیونکہ دیکھیں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی جو 4 ہمیں اصول بتائے، جو کام بتائے، والذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم. پہلی بات کیا ہے؟ قرآن پڑھ کے سنائیں گے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب کی تعلیم دیں گے کہ یہ حکم آیا ہے،
یہ آئین ہے، اس آئین کی تشریح کون کرے گا؟ دیکھیں نماز قرآن میں ہے صلاۃ کے بارے میں، نماز کیسے پڑھنی ہے قرآن میں کہاں ہے؟ سنت میں، حدیث میں۔ زکوٰۃ، زکوٰۃ کا حکم آتا ہے، بس روزہ، روزے کا ہے کہ روزہ رکھو، ٹھیک ہے، حج، حج کے بارے میں تفصیلات تفصیل آپ نہیں کو ہے، قرآن میں نہیں ملیں گے۔ حکم ہے کہ حج وہ کرو۔ آئین ہے نا، وہ آئین ہے، آئین مختصر ہوتا ہے، آئین مختصر ہوتا ہے۔ آئین ہمیشہ مختصر ہوتا ہے، آئین کی تشریحات کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک ایک جو بھی وہ قانون ہوتا ہے نا اس کی پھر بہت ساری تشریحات کی جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اس میں یہودی ہے، میں جو میں نے آپ کے ساتھ پڑھا، جی، مرتد نہیں ہے، صرف یہودی ہے جو گستاخ تھے، بہت سارے یہودی تھے، اللہ کے نبی نے قتل نہیں کروایا، جو قتل کروایا گستاخ کو قتل کروایا، اور یہ عمل صحابہ کے زمانے میں بھی ہوا اور یہ عمل بعد کی امت کے زمانے میں بھی ہوا، میں نے ابھی تفصیل نہیں پڑھی آپ کے سامنے۔ ٹھیک۔ تو جاوید احمد غامدی صاحب کا یہ کہنا کہ گستاخ رسول کی سزا قتل نہیں ہے، یہ ان کی میں سمجھتا ہوں کم علمی ہے، یا وہ ایکسٹرا طور پہ اپنے آپ کو بہت زیادہ کیا کہتا ہوں میں اس کو، یعنی اوور کانفیڈنس کے بھی الفاظ ان کے لیے کم پڑیں گے وہ، اور ان کے ابھی جو ان کے جو چیلے ہیں حسن صاحب، یہ دونوں جو ہے نا داماد ہیں ان کے، جی ہاں، وہ داماد بھی ہیں، چیلے بھی ہیں، اور ان کے مستقبل کے جو ہے وہ بھی ہیں، وہ جو ہے نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر قرآن و حدیث کو سمجھا ہے تو ہم نے سمجھا ہے، ہم سے بہتر کسی نے نہیں سمجھا۔ وہ بالکل قرآن کو نہیں سمجھے ہیں، امت نے اس بات کو طے کیا۔ میں پھر ایک بات کہتا ہوں، قانون پاکستان میں جو ہے 295C، یہ قانون کیا وہی قانون ہے جو اسلام کا ہے؟ اس قانون پر عمل درآمد ویسے ہی ہو رہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اسلام کے ادوار میں ہمیں گستاخ رسول کی سزا بطور موت زمانہ رسول میں بھی ملتا ہے، زمانہ صحابہ میں بھی ملتا ہے، اور زمانہ علماء میں بھی ملتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، میرا یہی سوال ہے علامہ قبلہ دلشاد مہدوی صاحب سے کہ مکتبہ تشیع میں، فقہ جعفریہ میں ایسی روایات، ایسی احادیث ملتی ہیں، اور آپ کے یہاں ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے جو تفصیل بیان کی ہے روایات کے اندر کہ کیا گستاخ رسول کی سزا قتل ہے؟ کیونکہ میں نے یہاں روایت بھی پڑھی کہ اہل سنت کی ایک روایت ہے مجمع الزوائد میں، تو اس حوالے سے ذرا رہنمائی فرمائیے گا۔ جی، اس حوالے سے یہ ہے کہ ائمہ علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ من سب نبی فقتل، جو بھی نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرتا ہے، نا سزا الفاظ اور ناپسندیدہ الفاظ نبی خدا کی طرف منسوب کرتا ہے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ یعنی ہمارے ہاں جو ہے بسند صحیح ثابت ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہی بات آتی ہے کہ یہ سزا دے گا کون، اس کو امپلیمنٹ کون کرے گا، کیونکہ یہاں پر ہمارے ہاں تو سب متقی پرہیزگار لوگ نہیں ہیں کہ سب جو ہے خوف خدا رکھتے ہوئے کسی کو بخش دیں اور کسی کو مار دیں، بلکہ یہاں پر تو زمینوں کے بچانے کے لیے بھی قتل کیے جاتے ہیں، الزامات لگائے جاتے ہیں، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ اس مس یوز ہونے سے، وہ اس قانون کی غلط امپلیمنٹیشن کے سے بچنے کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ ریاست کی طرف آیا جائے، اس کے شواہد پیش کیے جائیں، اس کے ضوابط پیش کیے جائیں، یہ تمام چیزیں ہوں، تو اس کے بعد جب اس پر وہ قانون ثابت ہو جاتا ہے۔ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ مرتد جو ہے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ مرتد کی اصطلاح جو ہوتی ہے وہ مسلمان کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ جی، دو قسم کا مرتد ہے، ایک مرتد ملی ہے، ایک مرتد فطری ہے۔ ٹھیک ہے، مرتد ملی وہ کہتے ہیں جو باہر سے مسلمان ہوا، ٹھیک ہے، اور پھر اس نے انکار کیا، یہ مرتد ملی ہے۔ مرتد فطری کیا ہے؟ پیدا ہی مسلمانوں میں ہوا اور پیدا ہو کر جو ہے اس نے جو ہے انکار کیا ہے۔ یہ دونوں کے قتل کا حکم ہے، مگر احکامات میں فرق ہے۔ جو باہر سے آیا ہے اسے توبہ کی گنجائش دی جائے گی، اسی کے بعد کی وضاحت پوچھی جائے گی، اس کی نیت کو دیکھا جائے گا، پھر حاکم جو ہے جو بھی مسئلہ سمجھے گا وہ۔ مرتد فطری جو ہے، جو مسلمانوں میں پلا بڑھا
اور تمام ماحول دیکھا، اگر وہ نبی کا انکار کرتا ہے تو اس کے لیے سخت سزا ہے. بعض اوقات اس کے لیے توبہ کی گنجائش بھی نہیں ہے، کیونکہ اس نے ماحول دیکھا ہے، اس نے پورا انوائرمنٹ دیکھا ہے. اس کے لیے زیادہ سخت سزا ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سب کچھ جانتے ہوئے یہ چیزیں. توہین کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ وہ جان بوجھ کر اور احکامات سمجھ کر یہ چیزیں کر رہا ہے، جان بوجھ کر انکار کر رہا ہے. ٹھیک ہے. باقی یہاں سے یہ مراد نہیں لینی چاہیے کہ اگر کوئی آ کر یہ کہتا ہے کہ میں نبی کو نہیں مانتا، یہ توہین نہیں ہے. اچھا توہین نہیں ہے، کیونکہ وہ سمجھنا چاہتا ہے. ایک آدمی کہتا ہے میں قرآن نہیں مانتا، کافر تو یہی کہے گا نا. جی. مگر ایک مرتبہ ایک آدمی نبی کی توہین کرتا ہے، جی. قرآن کی توہین کرتا ہے، اس پر اس سے سوال کیا جائے گا، اس سے باز پرس ہوگی. کیونکہ جو اسلامی مملکت میں غیر مسلم رہتے ہیں وہ بھی ایک ایگریمنٹ کے تحت رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس ایگریمنٹ کے تحت انہیں اسلامی تہذیب اور اسلامی عقائد کے خلاف کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا جس سے مسلمانوں کے احساسات مجروح ہوں. یہ اب تو یہ پورا گلوبل ولیج ہو گیا ہے نا. جب آپ جاتے ہیں فیس بک پر تو ایک نام سے ہی فیس بک اکاؤنٹ جو ہے بلاک ہو جاتا ہے، ایک نام سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کمیونٹی کے اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں، جہاں بھی آپ زندگی گزارتے ہیں اس کے اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں، اس کے طریقہ کار ہوتا ہے. وہ اس کو سینسر کر دے گا. وہ آپ کو حتیٰ کہ لفظ کافر نہیں لکھ سکتے آپ فیس بک پہ. لفظ کافر پر بھی پوسٹ آپ کی ڈیلیٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. مشرک پہ ابھی ایسا معاملہ نہیں ہوا. بدعت لفظ پہ آپ کی پوسٹ ڈیلیٹ ہو جائے گی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ آزادی اظہار کا نعرہ لگاتے ہیں وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ کچھ پیرامیٹرز ہونے چاہیے، کچھ حدود ہونے چاہیے تاکہ ان حدود میں رہتے ہوئے ہم اپنی بات کو بیان کر سکیں. یہاں پر بہت اچھی بات ہوگی اگر میں جملہ کہوں، آزادی سے اوپر ایک قانون. اللہ نے جتنے بھی قوانین بنائے نا، ہر قانون سے اوپر ایک قانون ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آزادی ایک قانون ہے، مگر اس سے اوپر ایک اور قانون ہے جسے سالمیت اور امنیت کا قانون کہتے ہیں. معاشرہ کہتا ہے کہ تم آزاد رہو، تب تک آزاد رہو کہ تمہاری آزادی دوسرے کی سالمیت اور امن کو برباد نہ کر سکے. اگر بچہ پورے گھر میں آزاد ہے مگر بعض جگہ ایسی ہے جہاں پر اس کے لیے جانے کی اجازت نہیں ہے، چولہے کی طرف جانے کی اجازت نہیں ہے، آگ کی طرف جانے کی اجازت نہیں، یعنی آزادی سے اوپر ایک قانون ہے جسے سالمیت کا قانون کہتے ہیں، جسے امن کا قانون کہتے ہیں. تو یہ پوری دنیا جو بھی عقل مند افراد ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ یہ قانون جو ہے، آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بے دریغ بولتے جائیں، دوسرے احساسات کو لتاڑتے جائیں، دوسروں کے جذبات کا خیال نہیں رکھیں. یہ بالکل بھی نامناسب بات ہے. اچھا سر، یہاں پہ قبلہ میرے ایک اہم سوال ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس کی بھی عوام الناس کے آگے آپ ان کی رہنمائی فرمائیں. ایک شخص سے سلپ آف ٹنگ ہوئی، چاہے اسلامک اسکالر کہہ لیں یا کوئی عام شخص کہہ لیں یا کوئی معروف شخصیت کہہ لیں، سلپ آف ٹنگ ہوئی اور ظاہراً یہ لگ رہا ہے کہ وہ گستاخی ہے رسول اللہ کی، اہل البیت کی، لیکن اب وہ شخص رجوع کر رہا ہے کہ میں معافی مانگتا ہوں، مجھ سے یہ گناہ ہوا، میں معافی مانگتا ہوں، یہ سلپ آف ٹنگ تھی، مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، میں اس کی معافی مانگتا ہوں. تو کیا اس کی معافی ہو جائے گی 295C کے اعتبار سے یا اس کو قتل کر دیا جائے گا؟ دیکھیے، جیسے کہ قبلہ نے بھی بیان کیا، سبقت لسانی کی ایک دفعہ ہو، 2 دفعہ ہو، سمجھ میں آتا ہے. مسلسل ایک کہہ رہا ہے سبقت لسان، یہ کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جیسے ابھی آغا نے کہا غصے میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہو جاتے ہیں، وہ سننے والا بھی سمجھ رہا ہے کہ اس کی نیت نہیں ہے. کبھی کبھی نیت نہیں ہوتی، الفاظ کا چناؤ جلدی میں آدمی اچھا نہیں کر پاتا نا. وہ شخصیت کے ساتھ میل نہیں کھا رہے ہیں، کبھی کسی کے عقیدے کے ساتھ میل نہیں کھا رہے، کبھی کسی کے. تو یہ اگر یہ ہے کہ بہت ہی احتیاط کے ساتھ الفاظ کا انتخاب کرنا چاہیے. اگر خدا نہ خاصہ کسی سے سلپ آف ٹنگ ہو گیا، کسی سے سبقت لسانی ہو گئی اور زبان پھسل گئی، تو وہ آئندہ دوبارہ اس کی تکرار نہ کرے اور کہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی. اس پر اس کو پبلک کی رہنمائی فرمائیں. ہماری پاکستان کی پبلک جذباتی ہے. ماضی میں جنید جمشید مرحوم کے ساتھ بھی یہ واقع ہوا.
حضرت عائشہ کے حوالے سے آپ یقین جانے ایئرپورٹ پہ مارا ہے ان کو، ویڈیو موجود ہے، بہت برا مارا ہے ان کو. وہ تو دیکھیں نا، ایک حالانکہ معافی مانگی رو کے، اس نے معاف نہیں کیا. وہ تو ایک سوچی سمجھی پلاننگ تھی نا. جی جی کچھ لوگ طاق میں ہوتے ہیں جی جی کہ ہمارے دشمن کے منہ سے کچھ نکلے، اور ہم یہ تو بعض لوگوں کے کا بھلا ہے کہ استاد پہنچے ایئرپورٹ تو وہ بچ گئے، ورنہ وہ بھی بچنے والے نہیں تھے. ٹھیک ہے، جی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگ طاق میں ہوتے ہیں کہ کہیں سے غلطی ہو جائے، حالانکہ بھلی روایت صحیح ہو. ٹھیک ہے، ایسی بہت ساری روایت اسی انداز سے بعض بزرگوں نے بیان کی ہے. جی. مگر کیا ہے کہ وہ غیر تھا، اس کے لیے موقع چاہیے، اس کے لیے طاق میں لگے رہیں، تو یہ معاملہ. جی. اسی طرح ماضی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کا بھی جو معاملہ تھا کہ سورہ نساء کی جو آیت تھی جس کا مفہوم ہے وہ کہ تو جب پھر تم رجوع کیا تھا نا. جی انہوں نے تو رجوع کیا تھا. انہوں نے کہا تھا میں نے حضرت علی کی گستاخی نہیں کی تھی، جی. کیونکہ واقعہ تفسیر ابن کثیر میں، ابن ماجہ میں، ابو داؤد میں روایت ہے. جی جی. تو اس پہ ہمیں پتہ چلتا ہے مولانا اسحاق مدنی صاحب نے ان کو ٹیلی فون پہ ڈانٹا بھی تھا، کہا تھا ڈاکٹر صاحب آپ علم حدیث کے معاملے میں کچے ہیں، آپ کو راویوں کا حدیث کا نہیں پتہ تھا. بلکہ وہ افضلیت، لیکن ان کے خلاف چوکنگ ہوئی تھی، ان کو گالیاں دی تھی. پبلک اتنی ریئیکشن. کبھی کبھار دیکھیے، کبھی کبھار ری ایکشن فطری ہوتا ہے، اور اگر یہ ری ایکشن نہ ہو تو بہت سارے لوگوں کی اصلاح بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، بے دریغ بے لاگ ہو جائیں گے، آزادانہ جو مرضی آئی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے. اور بڑے اس سے میں بات کر رہا تھا، اگر کوئی کسی کو مرشد مانتا ہے، اگر کوئی کسی کو استاد مانتا ہے، اگر کوئی کسی کو امام مانتا ہے، اگر کوئی کسی کو اپنا بڑا مانتا ہے، تو مجھے حق نہیں ہے کہ اس کو اس انداز سے بولوں کہ وہ تو تڑپ کے رہ جائے، اسے پوری رات نیند ہی نہ آئے. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس سے سزا ملنی چاہیے. اس میں جنید صاحب میں یہ بات عرض کروں کہ دیکھیں معاملہ کیا ہے. جی جی. معاملہ یہ ہے کہ محمد علی مرزا پر ہم کھل کر بات کرتے ہیں. جی جی. محمد علی مرزا نے کیا کیا ہے؟ 2011 سے غالباً وہ یوٹیوب پر ہے، جبکہ ہم میں سے بہت سارے لوگ، یعنی ہم دیوبندی تو یوٹیوب پہ آنے کا سوچ نہیں رہے تھے. وہ آئے، وہ چھائے، انہوں نے اتنا ایک بڑا اپنا حلقہ بنا لیا کہ لوگ ان کے علاوہ کسی کو سنتے نہیں تھے. جی. پھر ان کے بعد ڈاکٹر اسرار صاحب آئے، جی. اور پھر طارق جمیل صاحب بھی 2012 کے ساتھ بعد آہستہ آہستہ جو ہے وہ یوٹیوب. طارق مسعود صاحب بھی آئے. طارق مسعود صاحب پھر 2012-13 میں وہ بھی آئے. شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، میدوی، عبد الباقی، جنید، اویس، کس کو چھوڑا ہے محمد علی مرزا نے؟ مجھے ایک بات بتائیے کہ انہوں نے کس کو چھوڑا؟ کسی کو نہیں چھوڑا. ہر ایک کو کہا ہے تو شیخ کوئی نہیں. یعنی مجھے اچھی طرح یاد ہے جب محمد شیخ کے ساتھ میرا وہ جو ایک مناظرہ تھا، جب میں بری طرح ہارا تھا میں، وہ ان کے سامنے آیا تو ان کا انداز تکبرانہ کہ نہیں بھائی اس آدمی کا جو ہے وہ نام میرے سامنے نہ لو، کیونکہ میں نام لوں گا تو یہ وائرل ہو جائے گا. یہ اس کے الفاظ تھے. تو آپ نے کہا کہ جی دیوبندیت میں تو میں اپنے مقابل تو کسی کو سمجھتا نہیں ہوں سوائے تقی عثمانی کے. ٹھیک ہے. میں بریلویت میں کسی کو اپنے مقابل سمجھتا نہیں ہوں سوائے مفتی منیب کے. میں شیعت میں کسی کو اپنے مقابل سمجھتا نہیں ہوں سوائے جو ہے ساجد نقوی کے. تو جب آپ اپنے آپ کو اس لیول کا آدمی سمجھتے ہیں، اور اہل حدیث کو بھی لتاڑ دیا، شیعوں کو بھی لتاڑا کہ بھائی شیعت بھی مر رہی ہے تو بریلویت بھی ختم ہو رہی ہے، تو کیا نام ہے اہل حدیث بھی ختم ہو رہی ہے، تو بھائی ہجکیاں لے رہے ہیں اور بس ختم ہو رہے ہیں. آپ کے خلاف لوگوں کے دلوں میں اتنا غصہ بھرا ہوا ہے، اتنا غصہ بھرا ہوا ہے، اور یہ کسی اور وجہ سے نہیں، آپ کی زبان کی وجہ سے. یعنی آپ نے نعوذ باللہ یہاں تک کا جملہ کہا کہ بنو امیہ جو ہے ان کو تو میں اپنی جوتیوں میں بھی نہ بٹھاؤں. بنو امیہ جو ہیں وہ ہماری نظر میں تو ہمارا ایک شاگرد بھی ان سے زیادہ عقل مند ہے. یہ الفاظ ان کے موجود ہیں. آپ نے شیعت کے بارے میں بات کی تو آپ نے اسی گستاخانہ انداز میں بات کی. آپ نے کس کو چھوڑا؟ جب نہیں چھوڑا نا، تو جب اب قوم کیا ہوئی انتظار میں، آپ 10,000 مرتبہ آپ کہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. شیعہ بھی کھڑا ہے آپ کے خلاف، اہل حدیث بھی کھڑا ہے آپ کے خلاف، بریلوی بھی کھڑا ہے آپ کے خلاف، دیوبندی بھی کھڑا. میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں محمد علی مرزا نے جان بوجھ کے یہ بات نہیں کہی ہوگی. ٹھیک ہے، میں یہ کہتا ہوں، لیکن آپ کے خلاف غصہ اتنا ہے. اور یہ غصہ کس وجہ سے ہے؟
کیا لوگ ویسے ہی آپ سے حسد کر رہے ہیں؟ جی نہیں، آپ نے بولا نا، آپ نے لوگوں کو ٹھیس پہنچائی ہے. جی آپ نے جب شیعوں کے بارے میں اچھا بولا ہے تو آپ نے 2 جملے اچھے بولے ہیں، 8 جملے آپ نے برے بولے ہیں. آپ نے دیوبندیوں کے خلاف اگر 2 جملے اچھے بولے ہیں، 8 برے بولے ہیں. آپ نے ہر جگہ اپنا ایک دشمن بنایا، لوگوں کو اپنے خلاف کیا. جی اب ہوا کیا کہ جب آپ سے غلطی ہوئی تو جی. اب کوئی بھی یہ ماننے کو تیار نہیں کہ آپ سے غلطی ہوئی. اچھا، اگر آپ قبلہ مجھے اجازت میں دیں. اس کی بات جی ختم جی کر لوں. جی 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 یہ مثال ہے اس لڑکے کی. ایک لڑکا تھا، جی چرواہا تھا، اس نے جو ہے نا فرینک کرنا چاہا. جی اس نے آواز لگا دی گاؤں میں، وہ بھیڑیا آ گیا، بھیڑیا گیا، بھیڑیا گیا. جی جی لوگ بھاگے بھاگے ڈنڈے لے کر آ گئے. جی 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 لوگ جی اچھا، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے میں نے بہت سارے بیانات سنے. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان مسالک کے بابوں کو جو ہے وہ ایکسپوز کیا ہے. وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا کہ دیوبندیوں کیا ان کی کتابوں میں، بزرگوں کی کتابوں میں کفریہ عبارتیں ہیں. اشرف علی رسول اللہ، اس کو میں نے ایکسپوز کیا. اور اسی طرح بریلویوں کی کتابوں میں ہے چشتی رسول اللہ. اور ان کے علماء نے تعویلیں پیش کی ہیں، ان کفریہ عبارتوں کی مذمت نہیں کی، نہ ان کو کتابوں سے نکالا. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اہل تشیع جو علماء طبقہ ہے وہ میرے خلاف اس لیے ہوا کیونکہ میں یا علی مدد کو شرک سمجھتا ہوں. یا علی مدد کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں قرآن و سنت کی بات کرتا ہوں اور جو میرے سامنے کتابیں پڑھی، بخاری، مسلم، صحاح ستہ کی اور قرآن مجید، میں تو اس سے بات کرتا ہوں. تو اب جب اس سے کوئی بندہ بات کرے گا تو obvious سی بات ہے وہ ان بابوں یا ان بزرگوں یا ان علماء کے دین کو بچا نہیں سکتا، جس کی وجہ سے لوگ یہ دشمن بنے. تو اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ اشرف علی رسول اللہ، اگر میں یہ عقیدہ رکھوں یا میں ایک کاغذ پہ لکھوں کہ بھائی میدوی صاحب آپ میرے شاگرد ہیں، میرے مرید ہیں، آپ پڑھو عبد الباقی رسول اللہ اور اس کا عقیدہ رکھو. میں کہنے والا ہوں نا، انہوں نے ابھی نہیں کہا ہے. جی جی میں نے کہا کہ یہ پڑھو عبد الباقی رسول اللہ، نعوذ باللہ. میں یہ کہوں، میں کافر ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہو گیا، جی جی ہو گیا. میں بالکل. بغیر مفتی آپ کو فتویٰ دے رہا ہوں، میں ہو گیا. جی. اگر میں ان کو کہتا ہوں کہ شاگرد تم میرے رسالت کا کلمہ پڑھو، میں کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا. میں نے کتاب میں لکھا عبد الباقی رسول اللہ، میں کافر ہو گیا. محمد علی مرزا سے کہیں کہ وہ اشرف علی تھانوی صاحب پر کفر کا فتویٰ لگا لیں. ٹھیک ہے. کیوں نہیں لگاتے؟ ان سے کہا گیا کہ اگر یہ اشرف علی رسول اللہ یہ کہنا کفر ہے تو اشرف علی تھانوی صاحب پر کفر کا فتویٰ لگائے. نہیں جی، میں کیوں لگاؤں؟ میں کیوں نہیں، تسی لگاؤ جی. اور جب آپ نے ایکسپوز کیا نا، چشتی رسول اللہ جس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے وہ آدمی کافر ہے، اگر اس نے یہ جان کر لکھا ہے تو وہ کافر ہے، کیوں فتویٰ نہیں لگا رہے ہو؟ یہ آدمی اب یہ علی مدد بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ جی جی بولتے ہیں، ایمان ہے ہمارا. بولتے ہیں. جی جی یا علی مدد. ان سے کہیں کہ جی جو وہ یہ اعلان کر دے، جو شیعہ یا علی مدد کہتا ہے اس کو کافر کہتے. کیوں نہیں کہتے؟ اس کا مطلب ایکسپوز نہیں کر رہے ہیں، آپ صرف ڈرامہ بنا رہے ہیں. دیکھیے کتابوں میں بہت کچھ لکھا گیا ہے. میں اس پہ ایک مولانا اسحاق صاحب تھے نا، وہ فیصل آباد والے، جی. اللہ ان کی مغفرت فرمائے، میں ان کی بات کا قائل ہوں. وہ کہتے ہیں بھائی آپ نہ شیعوں کو برا کہہ سکتے ہیں نہ سنیوں کو برا کہہ سکتے ہیں. کتابوں نے جو لکھ دیا نا، مجھ پر بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ شیعوں کے لیے نرم رویہ رکھتے ہیں. بالکل رکھتا ہوں. کیوں رکھتا ہوں؟ ان کے پاس جو کتابیں لکھی گئی ہے نا، صحیح ہے غلط ہے یہ بات کا فیصلہ ہے. ٹھیک ہے. مجھے ان کی کتابوں سے 1000 اختلاف ہے، ان کی سندوں سے 1000 اختلاف ہے. یہ ایک کتاب پڑھ کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے زندگیاں کھپائی اپنی کتابیں پڑھنے میں. کتابوں میں لکھا گیا نا. اب یہ بندہ وہی کتابیں قم میں پڑھ رہا ہے، وہی کتابیں نجف میں پڑھ رہا ہے، وہی کتابیں کربلا میں پڑھ رہا ہے، وہی کتابیں پاکستان میں پڑھ رہا ہے. اب اس آدمی کو میں کہوں کہ آپ غلط ہے، وہ ایک علمی بنیاد پر تو کہہ سکتا ہوں، لیکن کتابوں میں تو لکھا ہوا ہے نا ان کے. جی. ہمارے یہاں بہت کچھ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. جی جی وہ ہم بھی ایکسپوز کر سکتے ہیں، ہم بھی. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ایک آدمی کے غلطی کو، جیسے ہم اس وقت ڈیفینڈ کر رہے ہیں نا محمد علی مرزا کو، آپ کی غلطی کو ہم ڈیپینڈ کر رہے ہیں کہ آپ نے جان بوجھ کے نہیں کیا ہوگا. میں آپ سے سخت مخالف ہوں، آپ مجھے جانتے بھی نہیں ہیں محمد علی مرزا صاحب، لیکن میں آپ کو ڈیپینڈ کر رہا ہوں کہ آپ سے غلط ہے، یہ بات غلطی سے ہو گئی ہوگی. یہی بات ہم کہتے ہیں. اشرف علی تھانوی صاحب رسول اللہ کا جو لفظ ہوگا وہ کس کانٹیکسٹ میں آ گیا، کس مدار میں آ گیا، کس ترتیب سے آ گیا، وہ معاملہ نہیں ہے جو کتاب میں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. لہٰذا اتنے بڑے آدمی
جن کی الہیت پر ہمیں یقین ہے، ہم ان کے بارے میں یہ بات نہیں کہہ سکتے، کوئی نہیں کہہ سکتا. لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایکسپوز نہیں کیا، انہوں نے امت کی وہ باتیں جو کہ چھپا کے رکھنی چاہیے والی باتیں تھی، اس کو اپنی مارکیٹنگ کے طور پہ استعمال کیا. جب اب مارکیٹنگ آپ کرتے ہیں اور لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں، جیسے بھی انہوں نے ایک بات کہی نا جی. کہ لوگوں کے جذبات بھی کچھ ہوتے ہیں، ٹھیک، لوگوں کے جذبات بھی کچھ ہوتے ہوتے ہیں، ان جذبات کو پھر آپ روک نہیں پاتے ہیں. آپ نے اتنے لوگوں کے جذبات مجروح کر دیے ہیں کہ اب آپ وہی لڑکا بن چکے ہیں. آپ کہتے ہیں مجھ سے غلطی ہو گئی، لوگ کہتے ہیں نہیں غلطی نہیں، آپ جان بوجھ. جب آپ اتنے بڑے بڑے لوگوں کی گستاخی کر سکتے ہیں، آپ اللہ کے نبی کی گستاخی کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. اس کا جواب اچھا جی قبلہ آپ فرمائیے. سوال چلے میں کر لوں. نہیں، یہ جو سوال چل رہا ہے جی اس کو کنٹینیو کر لیں آپ. قرآن مجید، اگر آپ دعوے دار ہیں اور آپ مدعی ہیں کہ میں شاگرد قرآن ہوں، تو پھر بحث کے طریقہ کار بھی قرآن سے سیکھیے، ٹھیک ہے. اختلاف کرنے کا طریقہ بھی قرآن سے سیکھیے. قرآن کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. قول احسن کے ذریعے جب جناب موسیٰ و ہارون کو پروردگار عالم کہتا ہے کہ فرعون کے پاس جاؤ، تو جملے یہ اذهبا الی فرعون فانہ طغی فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی. فرعون جیسے آدمی کے لیے جو یہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی، جو ڈار خدا کے مقابلے میں آ گیا، اللہ اس کے لیے کہتا ہے اے موسیٰ و ہارون لین لب و لہجے کے ساتھ بات کرنا. توجہ رکھیے گا، تبلیغ جن کو ہم کر رہے ہیں، نہ وہ فرعون ہے نہ ہم مقام موسیٰ پہ پہنچے ہوئے ہیں. ہمیں لب و لہجہ ایسا اختیار کرنا چاہیے کہ سننے والا اگر ہماری بات نہ سمجھے تو غور و فکر ضرور کرے. بہت اچھا جملہ ہے، چیخو پکار سے دلیل میں وزن نہیں آتا، بات ہی اتنی وزنی کرو کہ سامنے والے کی چیخیں بلند ہو جائیں. بالکل صحیح. بات اس انداز سے ہونی چاہیے، اور پھر اس کی غلط تعویلیں کرنا، غلط توجیہات کرنا، غلط طریقے سے. میں ایک فرد کے لیے بات نہیں کر رہا، جی ہمارا طریقہ ہی نہیں ہے کہ ہم کسی فرد کو نامینیٹ کر کے بات کریں. ایک کلیہ ہے، اسلام کلیات پہ بات کرتا ہے، ٹھیک ہے. آپ ایک کلیے کی بات کریں، اس اسلام کیا کہتا ہے، کس طریقے سے بحث کرنی چاہیے، کس طریقے سے نیگوشیٹ ہونا چاہیے، کس طریقے سے اپنا اظہار نظر اور اظہار خیال رکھنا چاہیے. میں بھی آپ کو یہاں پر کہوں گا، اگر بہت ہی ناگزیر ہو، بہت ہی ضروری ہو تو کسی کا نام لیا کریں، ورنہ فقط سوال کیا کریں. ٹھیک ہے. اس طریقے سے ایک جو بات ہے نا، وہ تمام جہات سے ہر ایک کے لیے ہو جاتی ہے. جب آپ نام لیتے ہیں تو وہ شاید لوگوں کا ذہن وہیں پر اٹک جاتا ہے. تو یہ آپ بھی یہ کام کریں نا، جیسے انہوں نے حوالہ دیا کہ میں کیوں نام لوں، مشہور ہو جائیں گے. آپ بلا وجہ لوگوں کو مشہور کر رہے ہیں. اچھا قبلہ، اگر آپ اجازت دیں، ایک بڑا اہم سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں آپ یہ بتائیں کہ جو 295C قانون ہے، ایک میں موقف جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو قانون بن گیا ہے، پارلیمنٹ سے اپرووڈ ہو گیا ہے، تو یہ قانون مکتب تشیع کے یہاں اس قانون کی شرعی حیثیت ہے. آپ پہلے وہ قانون پڑھیں، اس کے جملے پڑھیں کہ ان جملوں میں کیا کیا ہے. اگر آپ کہیں تو میں اجازت جملے پڑھوں. جی جملے یہ ہیں کہ جس شخص نے بالواسطہ یا براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی ہے اور وہ ثابت ہو جائے تو اس شخص کو جو ہے وہ قتل کیا جائے گا. یعنی پاکستان میں تو پھانسی کی سزا ہے. اب دیکھیں یہاں پر ثابت ہو جائے، کئی مقدمات سے مراحل سے گزرے گا. ٹھیک ہے، ایک دم ثابت ہو جائے، ہمارے یہاں تو یہ نا کوئی چیز دیکھی اور فوراً توہین کی سزا. یہ جو ثابت ہو جائے نا، اس میں بہت کچھ ہے. اور جیسے کہ زور دے رہے ہیں اس بات پر کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، ریاست مراحل کو طے کرے گی کہ آیا اس پر ثابت ہوا یا نہیں ہوا. اور اگر توہین ثابت ہو جائے تو دو رائے ہے ہی نہیں،
تمام مکاتب میں یہ ہے کہ اس کی سزا. اچھا، اس میں پھر ایک اور عنوان ہے کہ قاضی کی ثواب دید پر ہے کہ اسے تا حیات با مشقت قید سناتا ہے یا سزائے موت دیتا ہے. وہ قاضی پر ہے، مصلحتوں کو دیکھ کر اور معاملات کو دیکھ کر، کیونکہ توہین کی نوعیت ہے نا کہ کس درجے کی توہین ہے، درجہ بندی ہوگی. جیسے اب ایک سوال بھی آ جائے گا، حکم ابن ابی العاص رسول خدا نے توہین کرتا تھا، رسول خدا کی نقلیں اتارتا تھا. نقلیں اتارتا جی، تھا، اور پھر اسی طریقے سے رسول خدا نے جلا وطن کر دیا. جی جی ٹھیک ہے، پہلے خلیفے نے نہیں بلایا، دوسرے خلیفے نے نہیں بلایا، تیسرے خلیفہ نے بلا لیا. جی جی آپ اس کو کیا کہیں گے؟ یہ تو مفتی صاحب جواب دیں گے نا. جی جی یہ تو مفتی صاحب دیں گے. ہاں. اچھا، میں ایک سوال یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں ہمارے یہاں سوشل میڈیا پہ ایک اور گرما گرمی چل رہی ہے. بولیں. ابھی میں اس مناظرے کو ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا. ایک مناظرہ ہوا تھا ایک شیعہ محقق اور ایک اہل سنت عالم کا کہ اہل سنت کتب میں انبیاء کی توہین. آپ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ شیعہ روایات میں اور سنی روایات میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں مکتب میں جو ہے وہ ایسی روایات ہیں جو عصمت انبیاء کے خلاف ہیں. اس حوالے سے آپ عوام الناس کو گائیڈنس دیں کہ ان روایات کا کیا کیا جائے، کیونکہ ان روایات کو لے کر شیعہ سنی جو مناظرین ہیں جو سوشل میڈیا پہ مناظرہ کر رہے ہیں. ابھی ایک حال ہی میں مناظرہ ہوا تھا، میں اس تفصیلات میں جانا نہیں چاہ رہا، ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھال رہے ہیں. اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں. سب سے پہلے تو آپ نے یہ جملہ کہا کہ شیعوں کے کتب میں، جی جی آپ کوئی نمونے کے طور پر ایسی بات دکھائیں. ایک. نمبر 2، ہمارے یہاں اصول قرآن مجید ہے. جی جی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. نبی کو پیغام دینے کے اعتبار سے بھی ہم معصوم سمجھتے ہیں، نبی کی زندگی کو بھی ہم معصوم سمجھتے ہیں. اسی لیے قرآن مجید نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اس دن آپ کے ہاں ایک بحث ہوئی تھی نور اور بشر کے موضوع پر. جی جی تو وہاں پر میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ جو بشری غلاظتیں ہیں، فعل کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے، معاشرے میں رہنے کے اعتبار سے، نبی خدا کو ہم اس سے منزہ سمجھتے ہیں، مبرہ سمجھتے ہیں. بہت ہی یعنی ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ نبی خدا حالت غسل میں ہو، مسجد میں آئے، نماز شروع ہی کرنے والے ہوں تو ایک مرتبہ یاد آ جائے اور پھر کہیں رکو، جائیں غسل کر کے آئیں، اور دیکھنے والے یہ کہیں کہ ہم تو دیکھ رہے تھے کہ رسول خدا کے بالوں سے غسل کا پانی کے قطرات بھی جاری تھے. یہ ہمارے مکتب میں قابل قبول چیز نہیں ہے. ممکن ہے بعض دوستوں کے مکتب میں قابل قبول ہو اس لحاظ سے کہ وہ بشری جنبے کو پیش کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ ہماری طرح اٹھتے تھے بیٹھتے تھے. ہماری طرح اٹھتے بیٹھتے تھے یہ الگ بات ہے، مگر ہمارے ہی نقائص ان میں موجود ہوں. مثلا بھول جانا، مثلا یہ کہنا کہ بہت ساری باتیں آ جائیں گی، بلا وجہ میں ان کی طرف نہیں جانا چاہتا. ٹھیک ہے. میرے پاس یہاں کوئی تقریباً 50 باتیں ایسی ہیں جو صحیح بخاری مسلم شریف میں اسی طریقے کی لکھی ہوئی ہیں. روزے کی حالت میں رسول خدا بوز و کنار کرنا، خاص حالت میں خواتین کے قریب جانا، یہ تمام معاملات اب وہ مکتب والے خود ہی اس کی توجیہ کریں گے، تشریح کریں گے. ممکن ہے مجھے توہین لگ رہا ہو، ان کے مکتب میں یہ توہین نہ ہو. اچھا، میرا مفتی عبدالباقی صاحب سے اہم سوال ہے، یہی سوال ہے کہ اگر اہل سنت والجماعت کے رجال میں، احادیث میں اگر روایات ایسی صحیح سند سے آ بھی جاتی ہیں جو عصمت انبیاء کے خلاف ظاہری طور پر لگتی ہیں، تو علماء دین اہل سنت کے ان روایات کا کیا کریں؟ اور قارئین کو جو یہ روایت اسلام 360 یا PDF اسکین کر کے پڑھ لیتے ہیں اور پھر ایک دوسرے پر تعان ہوتا ہے مسالک کا، تو اس حوالے سے ذرا عوام الناس اور قارئین کے لیے رہنمائی فرمائیے گا. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چیز نقل ہوئی ہے جی وہ نقل کرنے کے بعد پڑھنے والا تو کبھی بھی گستاخ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. جو روایت بخاری میں ہے، اور بخاری نے کوئی آج تو لکھی نہیں ہے، 1200 سال تو بخاری کو ہو گئے. تو اگر بخاری گستاخ نہیں ہے اور بخاری سے 1200 سال تک نقل کرنے والا گستاخ نہیں ہے تو آج پڑھنے والا بھی گستاخ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کہتے ہو کہ جی میری نظر میں وہ گستاخی ہے، تو آپ کی نظر میری نظر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دیکھیں،
یہاں دو مختلف مکتبہ فکر بیٹھے ہوئے ہیں، جی جی ان کی روایات، ان کا تو بڑا اچھا معاملہ یہ ہے کہ ان کے یہاں کوئی بھی کتاب جو ہے وہ اصح الکتب نہیں ہے، لہٰذا ہم کسی روایت کو خود پکڑتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہمارے یہاں تو کوئی بھی کتاب اصح نہیں ہے۔ جی جی ہمارے ہاں بخاری مسلم کو ہم اصح کہتے ہیں، جی جی اور اس کے لیے وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سند پر مدار ہے، جی اور سند اور راویوں کے معاملے میں ہم بخاری و مسلم کے راویوں کو یہ کہتے ہیں کہ اس پر اتنی تحقیق ہو چکی ہے کہ اب ان میں کسی کمزور راوی کا ہونا ممکن نہیں۔ تو بہر بات یہ ہے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا آپ کے ازواج مطہرات یا آپ کے اہل بیت یا آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین وعلیہم صلوات اللہ وسلام کے متعلق کوئی بھی ایسی بات آتی ہے تو اس کی تعویل ہوگی، جی اس کو گستاخی نہیں سمجھا جی جائے گا۔ باقی مثلاً حضرت جیسے یہ ہے کہ رسول خدا مسجد میں آئے، مصلی پہ کھڑے بھی ہو گئے، پھر یاد میں آیا، بعد میں یاد آیا کہ مجھے غسل تھا، پھر واپس گئے غسل کر کے آئے، یا ایک دوسری روایت ہے کہ نہیں تو اس سے عصمت نبوت پہ کیا فرق آئے گا؟ ہاں صحیح، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، یہ میرا سوال ہے آپ سے، اگر ایک نبی جو ہے آپ یعنی یا تو آپ یہ مان لیں کہ وہ اگر اپنے ازواج مطہرات سے مباشرت فرماتے تھے جی اس سے ان پر ناپاکی نہیں آتی تھی، جی یا تو اگر آپ جیسے ہمارا یہ حدیث میں ہے کہ نبی کی نیند جو ہے وہ ناقض وضو نہیں ہے، جی جی نبی سوئیں گے ان کا نیند ان کے سونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، جی جی یا تو ہم یہ کہہ لیں کہ نبی چاہے کچھ بھی کرے ان پر غسل واجب نہیں ہوتا، یہ تو میرے خیال میں آپ کے ہاں بھی نہیں ہے، غسل تو ان پر واجب ہوگا۔ اگر غسل واجب ہوا تو اب ایک آدمی نے غسل کیا، ایک روایت یہ کہتی ہے کہ جی غسل کر کے گھر سے نکلے تھے، ایک روایت یہ کہتی ہے کہ نہیں وہ ان سے ذہن میں نہیں رہا کیونکہ آپ سو گئے تھے، کیوں روایت آتی ہے نا کہ کبھی کبھار آپ فوراً غسل فرماتے تھے، کبھی کبھار آپ فجر تک اس کو ڈیلے کر دیتے تھے، آپ یعنی اٹھے اتنا عام بھی آدمی جو ہے ہماری نظر میں بے احتیاطی نہیں کرتا، وہ تو نہیں کیوں نہیں کرتا؟ وہ تو میں کہہ رہا ہوں نا عصمت وہ تو نبوت مسجد کے پر نہیں قریب ہی دیکھے نا، اس ہم- میں عصمت نبوت پر کیا اثر پڑے گا آپ وہ بتائیے اس میں، جی جیسے کہ جی اس پہ یہ روایت اگر ہم مان لے جی تو جی اللہ کے نبی کی یہ جو شان ہے اس پر گستاخی یا اس پر کمی آئے گی؟ کوئی نہیں آئے گی، ایک انسان مانتے ہیں مثلا رسول غسل خدا کا کا وجوب بھول آپ جانا، رسول خدا کا یہ بات بھول جانا، رسول خدا پر غسل جیسے نبی خدا روایت میں ہے کہ پھر آپ سب وہ کے تمام دروازے روایات نہیں سب مانیں کے گے جس میں اللہ کے نبی نے دروازے بند دو ہو دو گئے۔ رکعتیں نماز پڑھا کر آپ نکلے، آپ ایک جگہ کھڑے ہوئے، صحابی نے آپ کے بتایا کہ اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، نماز مختصر ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ آپ نے فرمایا کیا کہہ رہا ہے یہ آدمی؟ صاحب نے کہا یا رسول اللہ جی بالکل، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ کے نبی اندر گئے 2 رکعت مزید پڑھائی، یہ بھی ہمارے ہاں موجود ہے، آپ اس بھولنے کو یہ بھی موجود ہے کہ حضرت عمر آئے کہا یا رسول اللہ مجھے عصر پڑھنے میں دیر ہو گئی، آپ نے کہا تم نے عصر تو پڑھی ہے، میں نے تو وہ بھی نہیں پڑھی ہے۔ یہ تو بات پتہ نہیں یہ کہاں ہے۔ دیکھیں یہ آج ہاں بتائیے ذرا صحیح بخاری، ہاں ٹھیک ہے اگر ہوگی میرے ذہن یہ دیکھیں میں حوالہ نہیں۔ حدیث اچھا نمبر قبلہ ہمیں یہ سمجھائیں کہ 1229۔ کیا آپ ان روایات کو ہم گستاخی قبول نہیں سمجھتے ہیں؟ عصمت میں اس عصمت میں رسول خدا کے خلاف نہیں، سمجھتے ہیں؟ کوئی ہمارے یہاں اچھا۔ نبی خدا پر غسل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اچھا۔ وہ یہ جو ایک الگ مسئلہ ہے نا۔ اچھا، وہ اچھا۔ جو وہ یہ جو آپ یہ آپ کے مکتب کا ایک موقف مرحلہ ہے۔ ایک مرحلہ نمبر جی۔ دوسرا، رسول خدا نسیان میں مبتلا نہیں ہوتے، بھول پن میں مبتلا نہیں ہوتے، یہ تمام جتنے بھی احکامات ہیں خود نبی خدا کی عظمت اور شان رسالت کے خلاف ہے۔ مثلا صحیح بخاری میں یہاں پر آپ کو مل جائے گا کہ نعوذ باللہ، پتہ نہیں یہ چیزیں کس زمرے میں جائیں گی، کیونکہ اس میں پہ میرے سوال خیال میں پوچھ کوئی رہا ہوں، دوسرا پروگرام میں کر لیتے ہیں کیونکہ میں یہ سوال ٹائم ہو پوچھ گیا رہا ہوں ہوں مجھے۔ کہ حاجت رسول خدا کھڑے ہو کر انجام دیتے تھے، یہ اب ہمارے ہاں یہ توہین کے زمرے میں، یہ نبی اس طریقے سے نہیں کر اس سکتے۔ میں اس کی وجہ ہے اللہ جی، کے جی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر آپ نے بالا قائمن کی روایت ہے، بالکل واضح ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی کمر میں تکلیف تھی۔ جی جی جی۔ اچھا میں چاہتا ہوں کہ آخری چونکہ مراحل پر ہے پروگرام، تو آپ ایک اچھے اینڈنگ نوٹس دے دیں۔ وہ اینڈنگ نوٹس یہ دیں کہ آج کا جو ہمارا پروگرام ہوا ہے توہین رسالت کے حوالے سے، انجیل مرزا کے حوالے سے ہم نے بات کی، مبلغ دین کو خاص طور پر رسول اللہ کے متعلق یا دین اسلام کے متعلق، ائمہ اہل بیت کے متعلق جب وہ گفتگو کرے، چاہے وہ کنٹروورشل ٹاپک ہو، چاہے وہ قرآن مجید کا ٹاپک ہو، اصولی ٹاپک ہو، تاریخ کی روایت ہو، کس طرح بیان کرنا چاہیے تاکہ عوام الناس کے لیے وہ چیز ہدایت کا باعث بنے؟ دونوں علماء سے سوال ہے۔ مفتی صاحب
دیکھیے سب سے پہلی بات جو حضرت نے ایک بات کی نا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت. دیکھیے کسی بھی داعی میں 4 صفات ہونی چاہیے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ بات تو حق کی کرے. دوسری جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ اس کی نیت حق ہو. یعنی اس نیت میں یہ بات بہت ضروری ہے کہ کسی کے اوپر خواہ کی طعن و تشنی، کسی کی ذات کو اچالنا، کسی کے بڑے یا جو بھی ہے. نمبر 3 بات یہ کہ موقع بھی حق کا ہونا چاہیے کہ بھئی آپ جو بات کر رہے ہیں کیا یہ بات اس موقع پر کرنی مناسب ہے بھی کہ نہیں ہے. جیسے ہمارے یہاں ایک عربی میں کہاوت ہے کہ النصیحۃ امام الناس فضیحۃ، لوگوں کے سامنے کسی کو نصیحت کرنا اس کو رسوا کرنا ہے. تو نصیحت کا طریقہ ہونا چاہیے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ آپ کا لہجہ نرم ہونا چاہیے. بالکل صحیح. نرم لہجہ جو کام کرتا ہے وہ سخت لہجہ کبھی نہیں کرتا. بالکل صحیح. کبھی بھی جو ہے نا، جو ہمارے ہاں میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، مناظروں نے آج تک دنیا میں کسی ایک آدمی کو مسلمان نہیں کیا ہے. بالکل صحیح. اخلاق نے کیا ہے، مناظروں نے نہیں کیا. بالکل صحیح. تو اس لیے چاہے محمد علی مرزا صاحب ہو، چاہے میں ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، ہمیں چاہیے کہ اپنے رویوں میں، اپنے لہجوں میں نرمی لائے تاکہ امت جڑے، امت ٹوٹے نہ. بالکل صحیح. اچھا، یہی اینڈنگ نوٹس میں چاہتا ہوں آپ عوام الناس کی اصلاح کے لیے فرمائیں. آغا جان، جو بھی مبلغ ہے اس میں جو بنیادی اور اساسی شرط ہے وہ جس بات کی طرف وہ دعوت دیتا ہے اس کا اس پر ایمان ہونا چاہیے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، وہ خود اس پر یقین اور ایقان رکھتا ہو. ہے نا، آمن الرسول بما انزل الیہ من رب والمؤمنون کل آمن باللہ، یعنی خود رسول بھی اس بات پر ایمان رکھتے تھے. جب وہ خود ایمان رکھے گا تو اس بات کو پہنچانے کے لیے علم و بصیرت سے سہارا لے گا. ٹھیک ہے، اخلاص نیت سے سہارا لے گا، حکمت و نرمی کے ساتھ بات کرے گا، اخلاق حسنہ اختیار کرے گا، صبر و استقامت. اگر وہ انا پرستی میں بات کرے گا تو اس سے جو سامنے والا بات قبول نہیں کرے گا اسے غصہ آئے گا. اگر وہ خدا کے لیے بات کرے گا تو اسے غصہ نہیں آئے گا. اس کا کام یہ ہوگا وما علینا الا البلاغ المبین. یہ بات یہ نہیں سوچے گا یہ میری بات نہیں مان رہا، بلکہ اس کے لیے دعا کرے گا کہ پروردگار اسے ہدایت دے. میں نے خدا کا پیغام پہنچایا تھا. اور اس کے ساتھ فہم زمانہ، العالم بالزمانہ لا تہجم علیہ اللوابس. جو عالم زمانے کے پیچ و خم کو جانتا ہو، سیاست کو جانتا ہو، سیاست مداران کو جانتا ہو، وہ اسی انداز سے گفتگو کرے گا اور اپنے پیغام کو پہنچائے گا. حسن بیان اور فصاحت ہو، عملی نمونہ ہو. اور سورہ صف کی دوسری آیت ہے نا کہ اللہ یہ کہتا ہے کیوں دوسروں کو وہ بات کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے. اور شجاعت اور غیرت دینی بھی ہو. یہ شرائط وہ شرائط ہیں جس کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے. پھر بھی نرمی کے ساتھ، احسن انداز کے ساتھ. تقریر میں ٹیبل پر ہاتھ مارنے سے تقریر مضبوط نہیں ہوتی، بلکہ وہ ٹیبل پر ہاتھ مار کر. ہمارے استاد محترم علامہ رضی جعفر نقوی حافظہ اللہ، وہ ہم ان کے مدرسے میں پڑھتے تھے تو ان کے سامنے جب میں نے تقریر کی تو وہ میں نے اپنے زانو پر ہاتھ مارا، ایسے جیسے خطیب جوشیلی خطابت سکھاتے ہیں ہمیں. تو انہوں نے کہا بیٹا یہ زانو پر ہاتھ مارنے کے بجائے دلیل کو اتنا مضبوط کرو کہ تمہیں زانو پر یا ٹیبل پر ہاتھ مارنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. بالکل صحیح. تو میں اس پروگرام کو اینڈ کرتا ہوں. میں بہت شکر گزار ہوں مفتی عبدالباقی صاحب کا اور علامہ دلشاد مہدوی صاحب کا. پروگرام اتنا خوبصورت تھا اور آج ہم نے دیکھا کہ کتنے مفصل دلائل جو ہیں وہ دونوں علماء نے دیے. تو بس میں اس کے آگے اپنے الفاظ ختم کرتا ہوں اور میں اس دعا کے ساتھ اس پروگرام کو اینڈ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے برحق صحابہ اور اہل البیت کی سنتوں کو زندہ کرنے والے بنائے. کل قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے حوض کوثر سے پانی نصیب فرمائے اور بغیر حساب کتاب کی جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے. انشاءاللہ دوبارہ ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.